سابق وزیر اعظم عمران خان کا توہین عدالت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب بھی جمع کرایا اور عدالت اس جواب سے کس طرح مطمئن ہوئی نہیں ہوئی، وہاں کی کیا صورتحال رہی سارا دن، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر حکیم صاحب، سینئر صحافی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں احمد بھائی، آج جب سماعت شروع ہوئی، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہاں پر پہنچے تو ہم نے یہ آبزرو کیا کہ آج ان کی باڈی لینگویج اتنی کانفیڈنٹ نہیں تھی۔ جاتے ہوئے انہوں نے دوبارہ وہ دھمکی جو وہ گزشتہ تقریباً 1 مہینے سے انسداد دہشت گردی عدالت اور F8 کچہری میں ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کی عدالت میں پیش ہوتے، جو انہوں نے اپنی عبوری بیل کرائی تھی تھانہ پارا میں درج ہونے والے مقدمے میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وہ پیش ہوئے وہ ایک بات مسلسل دہرا رہے تھے کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ آج انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں اس کو تھوڑا سا مزید ٹوسٹ کیا کہ میں جیل میں جا کر مزید خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اس کے علاوہ وہ ڈیفینسو نظر آئے۔ ان سے جو سوالات کیے گئے تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب میں یہ کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ جو غلط رپورٹ ہو جائے آپ کی طرف سے اور کوئی نئے مسائل پیدا ہو جائیں۔ اس سے قبل جب وہ عدالت پیش ہو رہے تھے تو آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی، بظاہر جس سے اپنے طور پر یہ آبزرو کیا گیا کہ شاید عمران خان اور ان کی جو کچن کیبنٹ ہے سیاسی امور کی، ان کو شاید یہ ادراک ہو چلا تھا کہ عدالت ان کے خلاف جو ہے وہ اس کارروائی کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ انہوں نے عدالت کی جانب سے دوسرا موقع ملنے کے باوجود غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگی اور دوبارہ جو ضمنی جواب بھی داخل کرایا اس میں بھی انہوں نے پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے پیش نظر آج جو نئی چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ آئی کہ پنجاب کی کابینہ کے وزراء، کے پی کے کی کابینہ کے وزراء اور کے پی کے وزیر اعلیٰ، سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم، سابق وفاقی وزراء فواد چودھری اور ان کے ساتھ مراد سعید، سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو معاون خصوصی و مشیر تھے زلفی بخاری، یہ تمام ایک قافلے کی صورت میں کے پی اور پنجاب ہاؤس سے وہاں پر پہنچے، لیکن انہیں جو سروس روڈ ہے ہائی کورٹ کا وہاں پر پروجیکٹ موڑ پر روک دیا گیا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ جو پروٹوکول سٹاف تھا، بلکہ ان کی آمد سے قبل کے پی پولیس کے چند جو اہلکار تھے وہ سفید کپڑوں میں وہاں پر پہنچے اس ناکے پر، اور انہوں نے ہائی کورٹ کی جانب جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر جو انچارج بیٹھے تھے اسلام آباد پولیس کے، جن کی اس ناکے پر بطور انچارج ڈیوٹی تھی ڈی ایس پی ارشاد ابڑو، انہوں نے ان کو شناخت کر لیا کیونکہ انہوں نے وائرلیس اٹھائی ہوئی تھی اور کئی نے اپنے کپڑوں میں وائرلیس چھپائی ہوئی تھی، اور انہوں نے انہیں روکا، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا تعارف کے پی پولیس کے اہلکاروں کے طور پر کرایا اور کہا کہ وہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سمیت جتنے کے پی کے منسٹر اور پنجاب کے منسٹر ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں سے واپس بھجوا دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے جس کے مطابق آج صرف وہی لوگ یہاں سے ہائی کورٹ کے آؤٹر گارڈن تک اور ہائی کورٹ کے احاطہ میں جا سکتے ہیں جن کے لسٹ میں نام موجود ہیں۔ چونکہ ان کے لسٹ میں نام موجود نہیں تھے انہیں روکا گیا۔ بعد میں یہ کے پی پنجاب کی کیبنٹ کے وزراء، وزیر اعلیٰ کے پی اور سابق وفاقی وزراء اور شہزاد وسیم، ڈاکٹر شہزاد وسیم، ان کو بھی روکا گیا، جنہوں نے احتجاج بھی کیا وہاں پہ، اور باقاعدہ طور پر اس روکے جانے کو ضلعی انتظامیہ، اسلام آباد پولیس اور وفاقی حکومت سے نتھی کر کے اس کی مذمت کی اور کہا کہ وفاقی حکومت آج جو کر رہی ہے اسے یہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ جو کچھ وفاقی حکومت کر رہی ہے یہ بھگت نہیں سکے گے اس کا ریئیکشن۔ جو پنجاب کے وزیر داخلہ تھے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وفاقی حکومت جو آج کر رہی ہے پنجاب اور کے پی کے وزراء کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پنجاب میں رہنے والے جو وزراء ہیں اور جو ان کے ایم این ایز ہیں ان کو پنجاب میں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد جب عمران خان کورٹ میں پیش ہوئے، سماعت شروع ہوئی، تو ان کے وکیل کی جانب سے دلائل کا آغاز ہوا، احمد خان صاحب کی جانب سے، لیکن عدالت نے شروع میں ہی ان کے دلائل سننے کے بعد ان کے ضمنی جواب کو ناکافی قرار دیا، غیر تسلی بخش قرار دیا، اور یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ ایک چیز تو ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ توہین عدالت ہوئی ہے، لیکن توہین عدالت کی 3 اقسام چیف جسٹس اطہر من اللہ نے خود بیان کی کہ ان 3 اقسام میں جوڈیشل، سول اور کرمنل توہین عدالت موجود ہے،
اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ نہال ہاشمی اور طلال چودھری کی جو توہین عدالت تھی وہ کرمنل نہیں تھی، وہ سول توہین عدالت تھی، لیکن عمران خان نے جو توہین عدالت کی ہے ایک خاتون ایڈیشنل سیشن جج کا نام لے کر، یہ کرمنل کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے، جس کی حساسیت اور سنگینی بہت زیادہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو جو موقع دیا گیا تھا آپ نے اس کو بہتر جانتے ہوئے ابھی تک اپنا جواب جو ہے وہ اس حساب سے عدالت کی جو توقع تھی اس کے مطابق جمع نہیں کرایا۔ اس دوران 2 دفعہ جو ہے وہ عمران خان کو کچھ لوگوں کی جانب سے کہا بھی گیا کہ وہ عدالت کے سامنے جا کر انکنڈیشنل معافی مانگ لیں، لیکن وہ نہیں گئے۔ آخری وقت جب یہ حامد خان، اٹارنی جنرل اور جو عدالتی معاونین تھے 3، ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ایک صحافی نے بھی عمران خان کو جا کے کہا کہ آپ اگر جا کر اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں اور معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے حوالے سے ایک ذہن جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے، اس لیے وہ نہیں اٹھے۔ تاہم بعد میں عمران خان جو ہے وہ آخری لمحے جب ججز پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین شاہ ایڈوکیٹ جو عدالت کے تیسرے معاون تھے، ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جب ججز اٹھے اور اناؤنس کیا کہ 5 منٹ کا وقفہ کیا جا رہا ہے، تو اس دوران عمران خان نے اٹھ کر عدالت سے اور ججز سے کوئی بات کرنے کی اجازت مانگی، تو انہیں ججز کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے وکلا کو سن لیا گیا ہے، لہذا اب آپ بیٹھ جائیں۔ جس کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ عمران خان کی جو ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں ان کے جواب کو تسلی بخش قرار نہیں دیا گیا۔ سارا دن کی کارروائی کے بعد جو اہم نقطہ اس سارے پروسیس میں نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف جو 2014 میں سپریم کورٹ نے ایک توہین عدالت کا کیس چلا تھا، جس میں انہوں نے معافی مانگتے ہوئے یا ریگریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے عدالت کے سامنے اپنا ایک بیان الفی جمع کرایا تھا کہ آئندہ وہ احتیاط کریں گے اور عدالت کی توہین کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو توہین کے زمرے میں آئے۔ وہ بیان الفی سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ موجود تھا، اور اٹارنی جنرل نے جب اپنے دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے عدالت کو یہی بتایا کہ عمران خان 8 سال قبل بھی ایسی ہی توہین کے مرتکب ہوئے، اور سپریم کورٹ نے انہیں تنبیہ کی تھی کہ وہ آئندہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہ کریں جو عدالتی توہین کے زمرے میں آتے ہوں۔ تو انہوں نے ایک بیان الفی دیا تھا، لیکن کل جو عمران خان نے اپنا ضمنی جواب عدالت میں داخل کروایا، اس کے ساتھ انہوں نے عدالت میں بیان الفی بھی نہیں دیا ہے۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو جو تنبیہ ہوئی تھی اور 2 دفعہ عدالت سے موقع ملنے کے باوجود انہوں نے عدالت سے معافی نہیں مانگی اور اپنے کنڈکٹ پر پچھتاوے کا کھلم کھلا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے ان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا، اور یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ 22 ستمبر کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے اس کیس میں فلد جرم عائد کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایک کیس جو عدالت میں زیر سماعت تھا اور اس کی سماعت کرنے والی ایک خاتون جج کے حوالے سے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی۔ عدالتی سماعت کے دوران مخدوم علی خان جو عدالتی معاون تھے، چیف جسٹس اور دیگر ججز نے ان سے استفسار کیا کہ امریکی صدر جو تھے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کس وجہ سے معطل کیا گیا۔ تو مخدوم علی خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، وہاں پر توہین عدالت کے کیس میں راستہ نکالا جاتا ہے اور کورٹ جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ تو عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ توہین عدالت کا کیس نہیں تھا، لیکن جو بات سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی تھی، انہوں نے اپنے کارکنان ورکرز کو اشتعال دیا تھا کانگریس کے خلاف، انہوں نے کانگریس کے خلاف بات کی تھی جس پر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل ہوا۔ ہم بھی آپ کو اور آپ کے سابق وزیر اعظم کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں اور ایسے الفاظ کی ادائیگی نہ کی جائے جس سے معاشرے میں اشتعال آئے۔ آج کل اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ مخالفین کی فیملیز بھی جو ہیں وہ عام جگہوں پر نہیں جا سکتی۔ عدالت کی جانب سے اب یہ باقاعدہ طور پر قرار دے دیا گیا کہ عمران خان جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 22 ستمبر کو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کی جائے گی، جس کے بعد
اس کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. آج کی جو کارروائی تھی اس کے بعد ہم نے کچھ وکلاء سے بھی اس پر قانونی جو راستہ تھا وہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اب بھی عمران خان کے پاس انکنڈیشنل معافی مانگ کر اس سارے معاملے سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے. تو موسٹلی وکلاء جو فوجداری قوانین کو سمجھتے دیکھتے ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ 99% آج کی کارروائی ختم ہونے کے بعد عمران خان کے پاس اب معافی مانگنے کا آپشن بھی ختم ہو چکا ہے.